السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے یہ آڈیو سنا اوپر کا، جس میں ہمارے مطرحمان عزیز صاحب سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کہی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا تھوڑا سا جواب دیتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو بدگمانی کا شکار ہے ان سے میں یہ کہہ دوں اپنے تعلق سے کہ میرا بھی تقریباً 17 لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے اور مجھے 1 روپیہ بھی ابھی تک ملا نہیں ہے، لیکن چونکہ نفع اور نقصان دونوں میں آدمی کو شریک ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو شریک رہنا چاہیے، اسی بنا پر میں نے کوئی کیس نہیں کیا۔ لیکن جو مطرحمان عزیز صاحب سے مخاطب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مطرحمان عزیز صاحب نے بتلایا کہ آپا نے کن کن لوگوں کا پیسہ دی، تو میں بتلاتا چلوں کہ یہ لسٹ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیا وجہ ہے۔ تو یہ لسٹ پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب نوہیرہ شیخ پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے کسی پر کا بھی پیسہ نہیں دیا، کسی کا بھی پیسہ نہیں دیا، تو چونکہ نوہیرہ شیخ کا دفاع کرنے کے لیے مطرحمان عزیز صاحب نے ایک لسٹ تیار کی اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کی، اور یہ جو ہے ایک سنت طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے کہ اور یہ تمام چیزیں حدیث میں بھی موجود ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں، ترمذی کی حدیث ہے، جس میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیبدار کرتی ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کر دے گا۔ تو اس حدیث کے بنا پر مطرحمان عزیز صاحب کا عمل درست ہے، غیر اسلامی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے بھائی کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے ان صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ آپا نے پیسہ دی، ان کا ہی پیسہ دی، زکوٰۃ فطرہ تو نہیں دی۔ تو میں بتلاتا چلوں کہ کیا آپ کو زکوٰۃ فطرے والا عمل یاد ہے جو آپا نے لوگوں کو دی ہے؟ مجھے یاد ہے معراج ربانی صاحب ایک بہت ہی مشہور اور معروف عالم دین ہے، جب ان کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا، تو اس وقت 20 لاکھ روپیہ نوہیرہ شیخ نے ادا کی تھی معراج ربانی صاحب کو چھڑانے کا۔ تو اگر برائی پر نظر رہتی ہے تو اچھائی پر بھی نظر ہونی چاہیے، ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت عطا فرمائے، بدگمانی سے باز آ جاؤ، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے بھائی، آپ نے غلطی اور کی، مخالفت کرتے کرتے شرعی احکام کی بھی آپ نے مخالفت کر دی کہ قرآن اٹھا کر قسم کھاؤ یا قرآن اٹھا کر کہو۔ تو یہ قرآن اٹھانے کی دلیل آپ کو کہاں سے مل گئی کہ قرآن کو اٹھا کر کوئی بھی بات کہی جائے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، وہ باتیں مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور آپ وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کا آپ کو علم نہیں، اور پھر کہہ رہے کہ قرآن اٹھا اور وضو کر کے اٹھا۔
جبکہ قرآن کو اٹھانے کے لیے پاک رہنا شرط ہے، وضو کرنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ کئی دلیلیں موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2208 نمبر کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور نکل کر ہاتھ دھویا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہو کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے، اور جب باہر تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ روٹی گوشت کھاتے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میرے بھائی۔ پھر آپ نے کیسے شرط لگا دی کہ قرآن کو اٹھاؤ، اور قرآن کو اٹھاؤ اور جو ہے وضو کر کے اٹھاؤ؟ پہلے میرے بھائی علم حاصل کرو، اس کے بعد فتویٰ بازی کرو۔ بغیر علم کے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اور بھی بے شمار حدیث ہے، چونکہ آڈیو بڑی ہو جائے گی اس لیے میں نے آپ کو مختصر سی بات بتلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے بھائی پھر آپ نے کہا ہے مطرحمان عزیز صاحب کو کہ تو اصل باپ کا ہوگا، تو یہاں بھی آپ نے بدگمانی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدگمانی گناہ ہے، اور یہ ایک طرح کی گالی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، کہ کوئی کسی کو گالی نہ دے۔ صحابی جو تھے کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے نہ اونٹ کو گالی دی، نہ بکری کو، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، اور آپ ایک مسلمان بھائی کو گالی دیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہدایت دے آپ کو، آمین یا رب العالمین۔